حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا تو آپ کی خدمت میں پانی میں شہد ملا کر لایا گیا۔ آپ پانی ایک گھٹ پیتے، شہد کی لذت محسوس کرتے ہیں، فوراً ہٹا لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت پیاسے تھے، آپ پانی پیش کیا گیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میں نے پانی مانگا تھا لیکن پانی میں شہد ملا کر لایا گیا۔ ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اکیلا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ دور ہو جا، دور ہو جا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کس سے فرما رہے ہیں دور ہو جا، میں اکیلا ہوں؟ تو فرمایا سرکار نے کہ دنیا میرے پاس اپنا دامن سمیٹ کر آئی تھی، مطلب دنیا میں زمین میں جتنی نعمتیں ہیں سب لے کر آ گئی تھی، اور کہا کہ حضور مجھے قبول کر لیجئے۔ تو میں نے کہا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، تجھ پر لعنت، میری امت سے بھی دور رہنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تو دنیا سے بچ گیا اور میری امت کے ابتدائی لوگ بھی دنیا سے بچ جائیں گے، ان قریب میری امت کے لوگ دنیا میں پڑ جائیں گے۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ شہد جو پانی میں ملا کر لایا گیا ہے یہ وہ دنیا تو نہیں ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ دنیا میں پڑ جائیں گے۔ اب غور کریں، دنیا ان کے پاس کیا تھی؟ پانی میں شہد ملانا ان کے پاس دنیا تھا۔ گوشت صرف ابال کر کھانا ان کے لیے جائز تھا، گوشت توے پر بھن کے کھانا یا آگ پر بھن کے کھانا ان کے لیے دنیا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پردہ لگانا ان کے پاس دنیا نہیں تھا، مگر نقش و نگار والے پردے اپنے دروازوں پر یا کھڑکیوں پر لگانا ان کے لیے دنیا تھا۔ وہ دنیا سے اتنا پرہیز کرتے تھے، اور آج ہم دنیا میں کتنا پھنسے ہوئے، نہ ہم کو حرام کی تمیز ہے، نہ مکروہ کا پتہ ہے، نہ مشتبہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے۔ سب سے زیادہ لوگ بڑے آرام سے دعوتوں میں شرکت کر لیتے ہیں، اہتمام کے ساتھ دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں۔ حاضرین، دعوت قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ شخص جس نے دعوت دی ہے اس کی کمائی کون سی ہے۔ کسی پہ شک مت کرو، آپ شک نہیں کرنا چاہیے، مگر تحقیق ضرور کریے تاکہ آپ جب لقمہ اٹھائیں گے کہیں وہ حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ دنیا سے بچنا لازم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کرنے والے لوگ، چونکہ اب شادیوں کے مہینے آنے والے، یہ شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کرنے والے اکثر لوگ یا تو سود پہ قرضہ لاتے ہیں یا اپنی زمین جائیداد وغیرہ کہیں بینک میں کسی کے پاس رکھوا کر سود پہ رہن لیتے ہیں، اور وہ سود کے پیسوں سے سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس میں مولوی صاحب بھی آ جاتے، امام صاحب بھی آ جاتے، مؤذن صاحب بھی آ جاتے، عام آدمی بھی آ جاتا، نمازی بھی آ جاتا، شرابی بھی آ جاتا، سب کو کھلا دیے، سب کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیے۔ اب نہ دعا قبول ہوتی نہ نماز قبول ہوتی۔ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے یہ باتیں ہمارے لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہ آئیں، کیا ہے مول صاحب اتنے سخت زندگی کیسا گزاریں گے؟ بھائی ہم اتنا آرام پسند ہو گئے، سوتے 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 رہے، اتنا سو گئے اتنا سو گئے، اب اٹھنا ہی نہیں آ رہا۔ بول رہے ہیں کتنی مشکل ہے ہوئے، آپ اٹھو بول رہے ہیں میرے کو۔ اٹھو بولنے والا برا نہیں ہے جناب، اتنی دیر سونے والا برا ہے۔ تو ہماری حالت ایسی ہو گئی، اور میں نے آپ کو اپنے سے کچھ بات نہیں کہی، میں نے آپ کو اللہ کے حبیب کی باتیں بتائی، صحابہ کرام کی زندگی بتائی۔ کیا ان حضرات نے جو زندگی گزاری وہ دین کے مطابق تھی یا نہیں؟ اگر دین کے مطابق تھی تو ان کے لیے آسان تھی، پھر ہمارے لیے وہ دین نہیں ہے۔ وہ دین ہے، ہم دنیا دار ہو چکے۔ اختیار کرنا چاہیے، کوشش کرے تو آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے آئے گا وہ وقت، اللہ ہم کو بچائے محفوظ رکھے، فلسطین کا جیسا حال ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کا حال بھی ویسا ہو جائے۔ اپنے آپ کو ویسی سختیوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ویسا وقت آئے، مگر آئے تو کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ارے بڑی سختی ہے بھائی، کسی کافر کے پاس چلے گئے، کسی مشرک کے پاس چلے گئے، وہاں آرام مل رہا ہے، یہاں آرام مل رہا ہے۔ ایسے تناسان مسلمان نہ بنے، دین پرور مسلمان بنے، دین پر سختی سے عمل کرنے والے مسلمان بنے۔ حاضرین، آرام کی زندگی میں بھی سختی کی زندگی گزارنے والا کامیاب ہوتا ہے۔
جب سختی آئے گی تب تو مجبوری کے ساتھ بھی گزار لیں گے. اور یہی طرز زندگی ہم کو اسلام دیتا ہے، دین سکھاتا ہے، صحابہ کرام سکھاتے ہیں. بہرحال دنیا اور دنیا کی محبت کیا معنی رکھتی ہے، اس کی نحوست کتنی ہے، اس کے بارے میں چند احادیث پاک ہم نے آپ کو سنائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگی اگلے جمعہ، اس کے بعد اولیاء اللہ کی کیا حیات تھی اس کے متعلق دنیا کے بارے میں وہ تفصیلات عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، عبادت گزار بنائے، دنیا اور اس کی نحوست سے ہم کو محفوظ رکھے.